السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ وکلماتہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 158 کی تلاوت ہوئی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی آیت کریمہ کے متعلقہ باتیں آپ سے عرض کی جائیں گی۔ اللہ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سبھی کو اس کے اوپر عمل کرنے اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان سے ایک اعلان کروایا ہے، اور اس اعلان کی تصدیق اور اس کی تائید کے لیے اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اہل کتاب کا ذکر ہے، جنہیں اللہ کی عظیم بابرکت کتابیں ملی، قوم یہود اور قوم نصارہ۔ تورات آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، ان دونوں کے ماننے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سچی کتاب تورات پر عمل کرتے ہیں، سچی کتاب انجیل پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں: الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ اللہ کے سچے رسول نبی کی بات مانتے ہیں، جو کسی سے اس نے شاگردی حاصل نہیں کی،
کسی کا وہ شاگرد نہیں ہے، کسی سے اس نے علم نہیں پڑھا ہے، اور اس کی یہ صفت ان دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم، ان کی کتابوں میں اس کی یہ صفت موجود ہے۔ کون سی کتابیں؟ فی التوراۃ والانجیل، اس کا ذکر خیر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یأمرہم بالمعروف، وہ نبی انہیں اچھی باتیں سمجھاتا ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں بری باتوں سے روکتا ہے۔ اچھی باتوں کی تعلیم دینا اور برے راستوں سے آگاہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں حلال چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر خبیث چیزوں کو وہ حرام قرار دیتا ہے کہ یہ چیزیں مت استعمال کرو۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو چیز وزن رکھتی تھی، بوجھ بناتی تھی، بھاری تھی، وہ چیزیں اسے الگ کر دی۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ توق بننے والی چیزیں اس نبی نے ان کو تعلیم میں اسے رہا کرایا ہے۔ فَآمِنُوا بِهِ، یہودیوں اور عیسائیوں، تورات انجیل کے ماننے والوں، اس نبی کی تعلیم کو مان لو، ایمان لے آؤ اس نبی کی تعلیم پر۔ وَعَزَّرُوهُ، اور اس نبی کی تعظیم کرو۔ وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کیا کرو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور بھری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ نے اس آیت میں نور قرار دیا ہے، دنیا کو روشنائی پہنچانے والی کتابیں۔ اس نور کو مانو جو ہم نے اس کے ساتھ بھیجا ہے، نور کی کتاب جو ہم نے اس پر نازل کی ہے۔ النور الذی انزل معہ، وہ اس نبی پہ نور جو نازل ہوا ہے قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تابعداری کا۔ جو دین اللہ کا نبی لے کے آیا، جس دین کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے ہیں، اس کا نام اللہ نے یہاں نور رکھا ہے۔ اور اس جگہ نہیں، قرآن کی بہت سی آیتوں میں اسے نور کے لفظ کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی نبی رحمت کی تعلیم میں ہے، کامیابی قرآن و سنت کی تابعداری میں ہے، اور کامیابی صحیح عقیدے کو تسلیم کرنے میں ہے۔ یہ الفاظ قرآن مجید کی
سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں سے آپ سن رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی بہاریں جن دو عظیم مراکز میں گزاری ہیں انہیں آج امت مسلمہ حرمین شریفین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، یہ دونوں حرمین شریفین سے پکارے جاتے ہیں، اور ان دو ہی میں آپ کی زندگی گزری ہے۔ مکہ المکرمہ آپ کا مسکن، مولد، پیدائشی مقام ہے، اور یہاں آپ نے 53 سال 53 سال زندگی گزاری۔ مدینہ منورہ جو مکہ سے سینکڑوں میل دور 500 میل کے لگ بھگ، موجودہ میل جو چھوٹے ہیں بڑے میلوں کے مقابلے میں، وہاں مدینہ منورہ ہے۔ حجاج کرام مکہ اور مدینہ دیکھ کے آتے ہیں، دونوں کی عظمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دونوں کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کی جو مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ حرم کے لفظ سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عظیم مرکز ہے کہ اس کی برابری کا کوئی مرکز نہیں ہے۔ وہ ایک مسجد ہے، اس کے درمیان اللہ کا گھر ہے، اور وہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، مگر اس جگہ کھڑے ہوتے جہاں سے منہ قبلہ بیت المقدس کی طرف بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ مگر مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ کا شوق و ذوق یہی رہا کہ اللہ میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے، میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ہم تیری بات مان لیں گے، تیرا قبلہ وہی بنائیں گے جو تجھے پسند ہے۔ اب میں حکماً کہتا ہوں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرم کی طرف منہ کر لیں۔ اور پھر امت کو کہا ہے کہ مسلمانوں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب تم مسلمان نماز کی حالت میں اپنا منہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم پر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے مدینہ منورہ میں 16-17 مہینہ مسلسل درخواست کر کے
اللہ سے قبلہ منظور کروایا۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اس درخواست پر 16-17 مہینہ رحمت دو عالم کو درخواست رکھنی کہنی پڑی۔ اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، مگر اس کے لیے فوری قبولیت کی ضمانت نہیں ہے کہ جیسے آدمی نے کہہ دیا ویسے ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ آپ نبی رحمت کا مقام جانتے ہیں، ان کی عظمت کا حال آپ کو معلوم ہے، اور اسی کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے۔ مگر رحمت دو عالم کے اٹھے ہوئے ہاتھ، اٹھی ہوئی نگاہ، آسمان کو دیکھ دیکھ کے انتظار میں 16-17 مہینے لگ گئے، پھر جا کے دعا قبول ہوئی، اور ایسی قبول ہوئی کہ اب دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی شخص عبادت کے لیے اپنا قبلہ بنائے تو وہ صرف اور صرف بیت اللہ ہے، مکہ المکرمہ ہے، مسجد حرم ہے۔ ابھی چند دن پہلے پچھلا جمعہ میں نے حرم کعبہ میں ادا کیا، اور وہاں کے خطیبوں کی آواز میں نبی رحمت کا موضوع زیادہ میں نے سنا۔ یہ جو جمعہ صاحب کا گزرا ہے، اس میں قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت طٰہٰ۔ سورت طٰہٰ کے مضمون پر حرم کے خطیب نے توجہ دلائی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور اس کی آغاز کی آیتوں میں ایک عظیم شخصیت کے مسلمان ہونے کا تذکرہ وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کیا کہ اس سورت کی ابتدائی آیتوں کو سن کر مکے میں سب سے بڑا آپ کا مخالف حضرت عمر ان آیات کو سن کے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اور اپنی فکر کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تلوار لے کے باہر نکلے اور کسی ملنے والے کے سوال پر جواب دیا کہ عمر یہ مکہ ہے، حرم ہے، تو تلوار لیے پھرتا ہے، کیا مقصد ہے تیرا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ آج جو فتنہ ہمارے شہر کا عظیم فتنہ بنا ہوا ہے، گھر گھر میں اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، خاوند بیوی سے جدا ہو گیا، میں نے اس فتنے کا خاتمہ کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنے گھر کی فکر کر۔ کہتے کیا ہو گیا میرے گھر کو؟ کہا تیرا بہنوئی زید اور تیری ہمشیرہ فاطمہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اچھا، میرے گھر کے آدمی مسلمان ہو گئے؟
وہ رخ پھیرا نبی